لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. صلوات محمد والے. گزارش ہے 3 مرتبہ آپ تمامی حضرات مل جل کے بآواز بلند خوشنودیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں صلوات پڑھ رہے ہیں. ساری تعریف اور تمام حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے بے پناہ کی بارگاہ میں جس نے ہم جیسے مفلس و ناچار بندوں کو اشرف المخلوقات کہہ کے ہمیں جینے کا سلیقہ بھی دیا. محبت حسین میں غوطہ زن ہو کر فرش ادا پہ بیٹھنے کی ہمیں تہذیب عنایت فرمائی. دنیا آج بھی اختلافات میں پڑی ہوئی تھی اور آج بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واحد مرکز ہے فرش ادا جہاں پر آنے کے بعد دنیا کے سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. ایک انسان اگر دوسرے انسان سے رخ کرنا بھی اس کی طرف گوارا نہ کر رہا ہو، لیکن آپ کچھ نہ کیجئے، کسی کا انتخاب نہ کیجئے، کسی کو اس کے پاس مت بھیجیے، کوئی وسیلہ تلاش نہ کیجئے، بس فرش ادا بچھا دیجئے تو آپ کو کہنا نہ پڑے گا. وہ اس فرش ادا پہ ویسے آئے گا جیسے آپ کا ایک سگا بھائی آ رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ فرش ادا کا سب سے بڑا اعلان یہ ہے کہ یہ فرش ادا انسانیت کو جوڑنے کا کام کرتی ہے، انسانیت کو توڑنے کا کام نہیں کرتی ہے. حسین نے راہ اتحاد میں قدم رکھا ہی اس لیے تھا کہ میں اگر قربان ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، مگر یہ انسانیت سلامت رہ جائے گی تو اللہ کا اسلام آباد ہو جائے گا. اللہ کا اسلام آباد کرنے کے لیے حسین نے طرح طرح کے اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بھی وہ آزمائشیں کیں اور ایسی ایسی قربانیاں دیں کہ زمانہ حیران رہ گیا کہ جہاں لاکھوں کا لشکر ایک طرف رہا ہو، وہاں حسین اپنے 72 کے حوصلوں کو لے کر آگے اس طرح سے بڑھے کہ جیسے لگ رہا تھا کہ وہ 9 لاکھ کا لشکر نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا قافلہ ہے جو حسین کی آنکھوں کے سامنے اس طرح سے ہے کہ اگر حسین چاہیں تو لمحوں میں ختم کر دیں.
مگر چونکہ حسین منزل امتحان سے گزر رہے تھے اس لیے حسین نے اپنے اختیارات کا استعمال وہاں پہ نہ کیا جہاں پر دنیا آج ہم سے سوال کر رہی ہے کہ جب حسین کو اتنا اختیار تھا تو حسین نے اختیار دکھایا کیوں نہیں۔ میں تمہیدی گفتگو میں 2 منٹ آپ کا لے رہا ہوں چونکہ بات میں نے امام حسین کی کر دی ہے، حالانکہ موضوع سخن میرا یہ نہیں ہے۔ دنیا سوال کرتی صاحب حسین کا اتنا چھوٹا سا قافلہ اور حسین نے اپنا اختیار کیوں نہیں دکھایا؟ تو میں حسین کا کربلا سے نکلنے کے بعد شام، کوفہ، کربلا 3 منزلیں ہیں جو تاریخ کے گوشے میں محفوظ ہیں، آپ جانتے ہیں۔ صرف ایک چھوٹا سا اختیار تاکہ آپ بیدار ہو جائیں اس جملے کو سن کے اور جان لیں کہ حسینیت کیا ہوتی ہے۔ زمانہ سوال کرتا ہے ہمارے بچوں سے کہ صاحب حسین کو اتنا اختیار تھا تو پھر قربان کیوں ہو گئے، بچوں کو شہید کیوں کروا دیا، علی اکبر جیسے جوان کو کیوں شہید کروا دیا اور اپنا بڑا گھر کیوں لٹا دیا، اور ساری تباہیاں یہ تاریخ نے اپنی نگاہوں سے کیوں دیکھیں۔ عزیزان گرامی، جب کربلا حسین کا مقدس قدم پہنچ گیا تو ایک مرتبہ شمر سامنے حسین کے مسکرا رہا تھا کسی بات پر، تو حسین نے شمر کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہا تھا، شمر یاد رکھنا ظاہری حکومت تمہاری ہے لیکن باطنی حکومت حسین کے اختیار میں ہے۔ یہ ابھی آپ انشاءاللہ بولیں گے، جملے پہ کہا ظاہری حکومت تمہاری ہے لیکن باطنی حکومت حسین کے اختیار میں ہے، اس لیے کہ حسین کے ہی صدقے اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے۔ شمر اور زیادہ آگے بڑھا اور حسین نے ایک مرتبہ اس کی طرف پھر دیکھا کہ شمر تیرا اتنا ہی اختیار ہے تو میں ایک سوال کرتا ہوں، تو جا اور جا کے اپنے خیمے سے پانی لے کے آ۔ شاید میرا مجمع یہیں سے بیدار ہو جائے گا تو مجلس کا ایک جو رجحان ہوتا ہے مومنین کرام کا وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تھوڑا سا گزارش ہے، حسین نے کہا اگر تیرا اتنا ہی اختیار ہے، تجھے اپنے اختیارات پہ ناز بہت ہے تو تھوڑا سا پانی مجھے اپنے خیمے سے لے کے آ۔ جن کوزوں میں شمر نے اپنے خیموں میں پانی اکٹھا کر رکھا تھا، جب وہاں پہنچا تو کوزے خالی دیکھے باہر نکل کے آ گیا۔ پھر اس کے بعد امام کی طرف دیکھتا ہے، دیکھ کے پھر چلا جاتا ہے۔ پھر حسین نے کہا جا پانی ڈھونڈ کے لا۔ اپنے تمام موالیوں سے کہتا ہے پانی کہاں ہے؟ ایک دوسرا شخص ایک دوسرے سے کہتا ہوا نظر آتا ہے شمر خیمے میں پانی نہیں، کوزے میں پانی نہیں، فلاں جگہ پانی نہیں، فلاں جگہ حسین نے آواز بلند کہا شمر تو ہی تو گھمنڈ کرتا تھا، کہتا تھا یہ دریا بھی تیرے اختیار میں ہے، اگر تیرے خیموں میں پانی ختم ہو گیا ہے تو دریا پہ جا اور پانی لے کے آ۔ تاریخ نے بتایا کہ شمر جیسے ہی گیا ہے دریا پہ ہاتھ لگایا تو پورا پانی ریت میں بدل گیا۔ وہ حسین نے شمر کی طرف دیکھا، یاد رکھنا میں حسین فاطمہ کا لال ہوں، میرے اختیار پہ نہ جانا ورنہ پوری کائنات کا پانی میں ریت میں بدل سکتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ توجہ کریں میرے عزیزو، میں فاطمہ کا لال ہوں، یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں پوری کائنات کا پانی، اور حسین نے یہ کہتے ہوئے کہا شمرا میں تجھے بتاتا ہوں تیرا وہ پانی جسے تو ڈھونڈ رہا ہے وہ کہاں گیا۔ شمر آیا دوڑتے ہوئے اور اس کے بعد کانپ رہا ہوتا ہے، تاریخ نے فقرے لکھے ہیں، شمر کانپ رہا ہوتا ہے، حسین پانی کہاں گیا، حسین پانی کہاں گیا۔ عقیدے کی دنیا میں سیر کرنے والے یہ عبداللہ پور کے نوجوان اور مومنین بیٹھے، جملہ آپ رائے گا نہ جانے دیجیے گا انشاءاللہ۔ حسین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالا اور ڈال کے کہا سن اب حسین کا اختیار دیکھ، اب سن حسین کا اختیار دیکھ۔ شمر نے دیکھا حسین کی طرف، حسین نے کہا جس پانی کو تو دریا میں تلاش کر رہا تھا وہ دیکھ میرے گھوڑے کے سموں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ ابھی جیسے ہی شمر نے دیکھا تو پانی کا چشمہ صرف حسین کا ایک اشارہ تھا، میرے اس پہ وفادار اپنے پیر کو زمین کربلا پہ مار۔ حسین نے زمانے کو بتایا میرے اختیار پہ نہ جانا، میں چاہوں تو دنیا پانی پانی ہو جائے، میں چاہوں تو دنیا پانی پانی ہو جائے، میرے اختیار پہ نہ جانا۔ جب میرے گھوڑے کا اختیار ہے
تو ظاہر ہے کہ پھر ہم اہل بیت کا کیا اختیار ہوگا. ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, جلدی سے موضوع پہ آ جاؤں. آدھا گھنٹہ کا مجھے وقت ملا ہے غالباً, اور چاہتا بھی میں یہی ہوں, چونکہ شب بیداریوں کی مجلس بہت لیٹ نہیں ہونا چاہیے. جب لیٹ ہوتی ہے تو مومنین لیٹ جاتے ہیں, سونے لگتے ہیں, آنکھیں بند ہونے لگتی ہے. میرے استاد نے ایک بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کیا کیجیے گا قبلہ, آپ بہت زیادہ نروس نہ ہویا کریے جب مجلس میں لوگ سویا کریں. ذکر علی اور ذکر اہل بیت میں اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ نیند آ ہی جاتی ہے. آہا, تو میرا موضوع سخن ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والأولیٰ. وقت کم ہے, باتیں زیادہ ہیں, سمیٹ کے میں آپ کو آپ کا نذرانہ اور آپ کا تبرک دینا چاہوں گا. اللہ نے کہا ہر شے, دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس پہ اختیار ہمارا ہے. دنیا اور آخرت کا حساب بھی ہمارے ہی قبضہ قدرت میں ہے. ہادی ہم ہی ہیں. اللہ نے قرآن کی آیت میں کہہ دیا کہ ہدایت ہم ہی کریں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کیا کسی دن عبداللہ پور کے اس صحن میں نازل ہوا اور اس نے کہا کہ صاحب میں تمہارا ہادی ہوں, میں تمہارا ہادی ہوں؟ ہادی وہی ہوتا ہے جو بول سکتا ہو. ہادی وہی ہوتا ہے. اللہ نے ہدایت کا ایک بہت بڑا محل تعمیر کیا, اور تعمیر کر کے اللہ نے بتانا چاہا کہ دیکھو ہدایت کے لیے عمل شرط نہیں ہے, عقیدہ شرط ہے. ہدایت کے لیے عمل شرط نہیں ہے, عقیدہ شرط ہے. ہدایت کا پہلا نمونہ اللہ نے آدم کی صورت میں دنیا میں بھیجا, اور جیسے ہی جد خاکی آدم میں اس نے روح ڈالی, روح ڈالنے کے بعد اللہ نے پہلا حکم جو نافذ کیا ہے وہ فرشتوں کی طرف دیکھا اور کہا اسجدوا لآدم, فرشتوں آدم کا سجدہ کرو. ہدایت پڑھنا ہے مجھے, فرشتوں آدم کا سجدہ کرو. فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا. اب جو حضرت ابلیس کی طرف دیکھا اللہ نے, کہا تم سجدے میں نہیں گئے, فرشتے سجدے میں گئے. ابلیس نے کہا سرکار دیکھیے, اگر آپ اپنا سجدہ کرواتے, اگر کسی اور طرح سے آپ سجدہ کرواتے تو ہم کر لیتے, مگر آپ ایک مختصر سے مٹی کے پتلے کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں, ایک مٹی کے پتلے کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اللہ کی آواز آئی, آدم تو جانتا نہیں ہے, تو نے مٹی کے پتلے کو خالی دیکھا, بنانے والے پہ غور نہیں کیا. مٹی کا پتلا خالی دیکھا, بنانے والے پہ غور نہیں کیا. بھائی آپ مجھ سے کہیں کہ سرکار آپ روزانہ مٹھائی ہم نے سنا ہے بہت پسند ہے, اور اس کے بعد ہمارے قاسم بھائی ایک دن چوراہے پہ گئے, جا کے مٹھائی لے کے آئے ہمارے لیے, اور ہم نے سوال کر لیا. ہم نے کہا قاسم بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو مٹھائی لائے ہیں وہ کہاں سے لائے ہیں؟ میں اشارہ دے رہا ہوں, مجمع میرا سمجھدار ہے. میں نے قاسم بھائی سے پوچھا سرکار یہ بتائیے آپ مٹھائی جو لے کے آئے وہ کہاں سے لے کے آئے؟ وہ مسکرا کے سر جھکا دیا, کہ قبلہ کھا لیجئے, مٹھائی میں تو کمی نہیں ہے نا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ مٹھائی میں تو کمی نہیں ہے نا, مٹھائی میں تو کمی نہیں ہے نا. یہ جو چیز بنی ہوئی ہے, میں نے کہا بھائی یہ تو اس سے بھی اچھی ہے. مٹھائی تو بہت اچھی ہے, جاگیے گا, لیکن بنانے والا ٹھیک نہیں ہے. جیسے ہی آدم کو بنایا اللہ نے, جب شیطان نے انکار سجدہ کیا تو اللہ نے یہی کہا تھا اگر تو بننے والی چیز سے پہلے بنانے والے پہ غور کر لیتا تو سجدہ کر لیتا. اللہ اکبر. میرے مولا نے فرمایا اگر بننے والی چیز سے پہلے تو بنانے والے, اور یہاں علی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں میں ہی تو وہ علی ہوں جس نے آدم کے خمیر کو گوندا ہے, میں ہی تو وہ علی ہوں جس نے آدم کو بنایا ہے. یاد رکھیے گا قرآن میں ایک آیت ہے پڑھ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ نے کیا کہا؟ میں نے آسمان سے, ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا, ماءً طہورا, خالی پانی نہیں, پاک پانی نازل کیا. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس آسمان سے یہ پانی آ رہا ہے وہ آسمان کس کے صدقے میں بنایا گیا؟ اللہ اکبر. تھوڑا سا جاگیے گا, تو اسی اللہ نے آبادی لولا کا لما خلقت الافلاک. محمد اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا تو میں یہ آسمان نہ بناتا. تو بات طے ہو گئی, آسمان ہے تو محمد کی وجہ سے ہے, آسمان سے محمد کا رشتہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمان سے پاک پانی آ رہا ہے, پھر
وہی اللہ کہہ رہا ہے اگر محمد آپ کو بنانا نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا۔ پھر اس کے بعد اسی محمد کا میں نے فقرہ سنا کہ اکثر یہی محمد آواز دے کے کہہ رہے ہوتے تھے یا علی ادنو منی یا ابا تراب، یا علی ادنو منی یا ابا تراب۔ توجہ نہیں کر رہے آپ؟ اکثر محمد کہتے تھے ادنو منی یا ابا تراب، اے علی اے مٹی کے باپ میرے قریب آ جائیں، میرے قریب آ جائیں۔ کیا فکرے ہیں، کیا فکرے ہیں، اے مٹی کے باپ میرے قریب آ جائیں، میرے قریب آ جائیں۔ بھائی اللہ نے بتایا آدم بنے، سجدہ ہوا یا نہیں ہوا، مگر یہ تو سمجھو کہ آدم کس کی وجہ سے بنے؟ اللہ کہہ رہے آسمان سے پانی آیا، آسمان بنا محمد کی وجہ سے۔ اللہ کہہ رہے آدم کو بنانے میں دو چیزوں کا استعمال ہوا، ایک پانی کا استعمال، ایک مٹی کا استعمال۔ بھائی آسمان ہے محمد کی وجہ سے، زمین کی مٹی ہے علی کی وجہ سے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ آدم نہ بنتے اگر محمد اور علی کا صدقہ نہ ہوتا۔ قسم خدا کی جملہ کہہ دوں، آسمان سے آتا ہے پانی، زمین سے آتا ہے اناج، یہ دنیا بھوکی رہ جاتی، آدم کی کیا بساط ہے۔ یہ دنیا بھوکی رہ جاتی اگر محمد کے صدقے میں پانی نہ آتا، علی کے صدقے میں دانہ نہ اگایا جاتا۔ اس لیے کہ آسمان سے محمد کا رشتہ، زمین سے علی کا رشتہ۔ قسم خدا کی آپ مچل جائیں گے اگر یہ جملہ آپ نے دل کی گہرائیوں میں اتار لیا۔ لیکن مجھے یہاں خطابت نہیں کرنی، نہ فن خطابت دکھانا ہے۔ آپ بارہا مجلس میری ٹوٹی بوٹی سن چکے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی وقت گزاری کرنے میں بیٹھا ہوں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ وقت گزاری آپ بھی کرنے نہ بیٹھیں، بس دو چار جملے سنیں تاکہ بات منزل تکمیل تک پہنچ جائے۔ اللہ نے شیطان کو سجدہ کروایا تھا تو شیطان نے کہا تھا چونکہ مٹی کا بنا ہے ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ ہدایت کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا اور اس نے فوراً انکار کیا، چونکہ مٹی کا بنا ہے۔ آدم کے سامنے شیطان نے سر نہیں جھکایا۔ اسی اللہ نے پہلے سجدے کے انکار کے بعد انہی شیطانوں سے کہا کہ جسے جنت میں سب سے پہلے جانا ہے، جاگیے گا، جسے جنت میں سب سے پہلے جانا ہے وہ ایک دو دن کا نہیں 7000 سال کا طولانی سجدہ کرے۔ تاریخ نے بتایا جنت کی لالچ ہوئی، شیطان سب سے پہلے سجدے میں گیا، سب سے پہلے سجدے میں گیا۔ اللہ نے آدم کو بنا کے بھیجا تھا ہادی، اس نے ہدایت آدم سے انکار کیا۔ جب جنت کی لالچ کی بات آئی تو عمل میں سب سے آگے کا 7000 سال کا سجدہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ سجدہ نہیں کروا رہا تھا، عقیدہ چیک کر رہا تھا کہ آدم کا سجدہ کرنے کے لیے عقیدے میں آگے ہے یا عمل میں آگے ہے۔ گویا وہیں پہ فیصلہ ہو گیا۔ نمازیں پڑھتے رہیے، سر پیٹتے رہیے، سجدے کرتے رہیے، اگر علی نہیں ہے، حسن نہیں ہے، حسین نہیں ہے، فاطمہ نہیں ہے، اللہ اکبر، محمد نہیں ہے، تو پھر کبھی بھی یہ سجدے آپ کے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آیت کے ذیل میں، چونکہ بہت وقت کم ہے اس لیے میں جلدی بات حاضر کر رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت کے ذیل میں اللہ نے خود اعلان فرمایا کہ یاد رکھنا ہم نے ہدایت کی جو ذمہ داری لی ہے اس ذیل میں کچھ ایسی شخصیتوں کو ہم نے زمانے میں بھیجا ہے کہ جو پہلے آئے، اس لیے کہ دستور دنیا ہے ہادی پہلے ہوتا ہے، ہدایت بعد میں لی جاتی ہے۔ اب آپ نہیں بیدار ہوں گے تو شاید میں ہی اپنے آپ کو واہ واہ کچھ دیر تک کر لوں گا اس جملے کے بعد۔ بیدار ہو جائے میرے بھائیوں۔ اللہ نے قانون بنایا ہادی پہلے ہدایت لینے والا بعد میں، ہادی پہلے ہدایت لینے والا بعد میں، بالکل ویسے ہی جیسے سمندر پہلے کشتیاں بعد میں، ہوائیں پہلے ہوا لینے والے بعد میں، اشجار پہلے سایہ لینے والے بعد میں، زمین پہلے چلنے والے بعد میں، توجہ کریں، آسمان پہلے اس کے سائے میں رہنے والے بعد میں،
سمندر پہلے کشتیاں بعد میں۔ بالکل اسی طرح اللہ نے ہدایت کا ایک سلسلہ رکھا کہ آدم پہلے ہوگا، امت بعد میں ہوگی، نوح پہلے ہوں گے، امت بعد میں ہوگی، ابراہیم پہلے ہوں گے، امت بعد میں ہوگی، زکریا پہلے ہوں گے، امت بعد میں ہوگی۔ میں نے پلٹ کے ان انبیاء سے پوچھا کیا آپ سے پہلے بھی کوئی تھا؟ آپ سے پہلے بھی کوئی تھا؟ سارے انبیاء نے مل کے بنایا۔ یاد رکھنا اللہ نے جو قانون بنایا ہے، آدم پہلے امت بعد میں، ہادی پہلے ہدایت والا بعد میں، سمندر پہلے کشتیاں بعد میں، اچار پہلے سایہ دار بعد میں، اللہ نے جو قانون بنایا ہے اسی قانون کے تحت ہم انبیاء کو بھی بنایا۔ آدم پہلے ہوں گے، امت بعد میں، نوح پہلے ہوں گے، امت بعد میں، زکریا پہلے، امت بعد میں، ابراہیم پہلے، امت بعد میں۔ جاگیے گا، زکریا پہلے، ابراہیم بعد میں۔ اسی آدم نے عیسیٰ تک کے انبیاء کو اکٹھا کر کے آواز دیتے ہوئے کہا یاد رکھنا ہم بھی بعد میں آئے، 14 پہلے آئے۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ سارے انبیاء نے کہا، جاگتے رہیے گا، سارے انبیاء نے کہا ہم بھی بعد میں آئے، 14 پہلے آئے۔ کمال الفت پنجتن یہ تھا، کمال عشق فاطمہ، کمال عشق محمد، کمال عشق حسن یہ تھا کہ اللہ نے آدم بھی بنایا، نوح بھی بنایا، ابراہیم بھی بنایا، موسیٰ بھی بنایا، عیسیٰ بھی بنایا، 1,24,000 انبیاء بنائے۔ محمد عربی کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ تک کا سلسلہ آپ دیکھیے گا، لیکن آپ کو ہر تاریخ میں یہی ملے گا، جو آدم کو بنایا وہ نوح کو نہیں بنایا، جو نوح کو بنایا وہ ابراہیم کو نہیں بنایا، جو ابراہیم کو نہیں بنایا وہ اسماعیل کو نہیں بنایا۔ جیسے اسماعیل ہے ویسے ابراہیم نہیں، ایسے سنیں، جیسے آدم ویسے موسیٰ نہیں، جیسے موسیٰ ویسے عیسیٰ نہیں، جیسے عیسیٰ ویسے زکریا نہیں، جیسے زکریا ویسے دانیال نہیں۔ اللہ قانون بنا رہا ہے، یاد رکھنا ہادی آدم بھی ہے، ہادی موسیٰ بھی ہے، ہادی عیسیٰ بھی ہے، لیکن میرا دستور جب کچھ شخصیتوں پہ آئے گا تو بدلتا ہوا دکھائی دے گا۔ جیسا آدم ویسا نوح نہیں، جیسا نوح ویسا ابراہیم نہیں، جیسا ابراہیم ویسا موسیٰ نہیں، جیسا موسیٰ ویسا عیسیٰ نہیں، لیکن ایک خاندان روئے زمین پر میں نے ایسا بنایا ہے جس کا پہلا بھی محمد، دوسرا بھی محمد، تیسرا بھی محمد۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میں نے روئے زمین پر ایک خاندان ایسا بنایا ہے۔ کمال الفت اہل بیت یہ تھا کہ اس نے کہا ایسا خاندان جس کا پہلا دیکھو گے تو دوسرا دکھائی دے گا، دوسرا دیکھو گے تیسرا دکھائی دے گا۔ عجیب 14 کے چہرے اللہ نے بنا دیے ہیں۔ آہا، جیسا پہلا علی ویسا دوسرا علی، جیسا دوسرا علی ویسا تیسرا علی، جیسا تیسرا علی۔ یہی تو وجہ تھی کہ صفین کے میدان میں دشمن جو پریشان ہوئے وہ اسی بات سے ہوئے کہ ابھی جو لڑنے آیا تھا وہ بھی علی ہے، یہ جو اب آیا ہے یہ بھی علی ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ جو ابھی آیا تھا، ایک اور بابا دے بلند نعرہ صلوات۔ بات منزل پہ آ رہی، جو پہلے آیا تھا وہ بھی علی ہے، جو اب آیا ہے وہ بھی علی ہے۔ سرکار اگر جسے اب بھی عظمت اہل بیت پر کچھ تھوڑا بہت بھی شک ہو، ان سے گزارش ہے کہ وہ کسی ٹیچر اور استاد کو نہ تلاش کریں، بس مجلس حسین میں آ جائیں۔ میں نے جملہ کہہ دیا، وہ بس مجلس حسین میں آ جائیں۔ حضرت جوش صاحب کا آپ کی تھوڑی سی خاموشی، ویسے بول تو رہے ہیں، بہت بہتر بول رہے ہیں، تھوڑی سی خاموشی کی وجہ سے ایک جملہ میں کراؤں۔ حضرت جوش ملیح آبادی پوری دنیا جانتی ہے، ایک تاریخ لکھنے والا، مرثیہ گو ہیں، قصیدہ گو، ایک بہت بڑا شاعر۔ تاریخ نے اردو ادب کے صفحات کے سر اول ان کا نام لکھا ہے۔ میرے عزیزو، جوش ملیح آبادی کا ایک بیان خود کتاب میں ملتا ہے کہ وہ جا رہے تھے حیدرآباد دکن۔ یہ واقعہ نہیں بہت دور کا، آپ یہ مت سوچیے گا کہاں واقعہ چھیڑ دیا، وہ جا رہے تھے کہاں، حیدرآباد، مرثیہ خوانی کے سلسلے میں۔ تو گاڑی میں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں جیسے ہی گیا تو 2 مولوی حضرات آپس میں لڑ رہے تھے گاڑی کے اندر۔
ایک کہہ رہا تھا ہمارا عیسیٰ افضل، ایک کہہ رہا تھا ہمارا علی افضل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا عیسیٰ افضل، ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے علی افضل۔ وہ عیسیٰ کو گھٹانے پہ راضی نہیں، یہ علی کو گھٹانے پہ راضی نہیں۔ وہ کہہ رہا عیسیٰ افضل، یہ کہہ رہے ہیں علی افضل، وہ کہہ رہا عیسیٰ افضل۔ کچھ دیر تک یہی بات چلے گی اگر آپ ایسے ہی سنیں گے۔ وہ کہہ رہا عیسیٰ افضل، یہ کہہ رہے ہیں علی افضل۔ سرکار نے بیان کیا، بڑی دیر تک لڑائی ہوتی رہی اور منزل آخر کو جب جنگ پہنچنے لگی دونوں ملا جی کی، تو میں جا کے آرام سے چادر تان کے سو گیا۔ غور نہیں کیا آپ نے، میں چادر اوڑھ کے سو گیا۔ اب جو میں نے چادر اٹھائی، کسی نے مجھے ہلا کے بتایا کہ حیدرآباد آنے والا ہے، اب تو سرکار اٹھ جائیے ورنہ اسٹیشن آگے چلا جائے گا، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ کہا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے پھر دیکھا کہ نہ وہ ماننے کو تیار نہ یہ ماننے کو تیار۔ ہائے ہائے ہائے، شاید میری بات پہنچ جائے۔ وہ کہہ رہا عیسیٰ افضل، یہ کہہ رہا علی افضل، وہ کہہ رہا عیسیٰ افضل، بڑا لطف آئے گا آپ کو، یہ کہہ رہا علی افضل۔ جناب حضرت جوش صاحب آگے بڑھے، دونوں مولوی صاحبان کے بیچ میں ایسے بیٹھے جیسے عقد خوانی ہونے جا رہی ہے۔ ادھر مولوی صاحب، ادھر مولوی صاحب، ادھر ایک علی کا چاہنے والا پھر بیچ میں جا کے بیٹھا۔ جوش صاحب نے ایک مرتبہ عیسیٰ والے مولوی صاحب کو دیکھا، سرکار آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ سب سے زیادہ افضل۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کہ علی سب سے زیادہ افضل۔ اچھا تو آپ نہیں مانیں گے کہ عیسیٰ علی سے کم ہیں؟ وہ فرما رہے نہیں، ہم نہیں مانیں گے، عیسیٰ افضل، یہ کہہ رہے علی افضل۔ تو سرکار جوش نے علی کے چاہنے والوں کو ایسے وقت میں عقل و شعور کا استعمال ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ جوش نے ایک مرتبہ عیسیٰ والے کو دیکھا، کہا بھیا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کو عیسائی کیا کہتے ہیں؟ فوراً کہتا ہے اللہ کا بیٹا۔ ہائے ہائے ہائے، میرا جملہ رہے گا چلا جائے گا تو مجھے افسوس ہوگا۔ کیا کہا؟ کہ سرکار عیسیٰ کو عیسائی کیا کہتے ہیں؟ کہا عیسیٰ کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ علی والے کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا سرکار نصیری علی کو کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ کہتے ہیں۔ نصیری علی کو کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ کہتے ہیں۔ یہ کہہ رہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہ کہہ رہا نصیری علی کو اللہ کہتے ہیں۔ جوش نے دونوں کا ہاتھ پکڑا، اے بھائی فیصلہ تو ہو گیا، کہیں بیٹا باپ سے بڑا ہوتا ہے؟ صلوات محمد وآل محمد۔ دیکھیے جیسی صلوات ہونی چاہیے تھی، کاش ویسی ہو جاتی تو مجھے 2-4 منٹ اور پڑھنے کی۔ ایک صلوات پڑھ دینا عظمت محمد وآل محمد۔ میرے عزیزو ہیں تو یہ عیسیٰ ہیں اور یہ علی ہیں، تقابل نہیں ہے، چونکہ نبی نبی ہوتا ہے، امام امام ہوتا ہے، ہادی نبی بھی ہے، ہادی امام بھی ہے، مگر دونوں کی ہدایتوں میں فرق یہ ہے کہ نبی شریعت کو لاتا ہے، امام شریعت کو بچاتا ہے۔ یہ بھی ہادی اور وہ بھی ہادی۔ حضرت عیسائی ہے گہوارے میں لیٹے ہوئے، بات موضوع سے الگ نہ چلی جائے، 2-4 منٹ سنیے، بات تمام کر رہا ہوں۔ گہوارے میں لیٹے ہوئے حضرت عیسیٰ کم سنی، ہاتھ پیر بچوں کی طرح سے چل رہا ہے، جھولے کے اندر ہیں۔ کون؟ عیسیٰ۔ عرب کی کچھ مکروہ عورتیں آئیں، اللہ کرے یہ بیماری ہمارے گھروں سے دور ہو جائے۔ کچھ عرب کی مکروہ عورتیں آئیں اور آنے کے بعد یہ قرآن کے فقرے کا ترجمہ ہے، میں آیت نہیں پڑھ رہا ہوں بھلے ہی، لیکن یہ قرآن کے فقروں کا ترجمہ ہے۔ عرب کی عورتیں آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں مریم جب شادی نہیں ہوئی تو بچہ کہاں سے آیا؟ صاحب اولاد کیسے؟ صاحب اللہ کی آواز آئی مریم بولنا کچھ نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ مریم بولنا نہیں، دیکھتا ہوں میرا جملہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ مریم بولنا نہیں، اے اللہ اگر نہیں بولوں گی تو پھر میں دلیل کیسے دے پاؤں گی؟ اللہ کی آواز آئی مریم فاشارت الیہ، مریم تم کچھ نہ بولو، بس اشارہ کر دو جھولے کی طرف، اشارہ کر دو جھولے کی طرف، اشارہ کر دو جھولے کی طرف۔ ابھی مریم نے عورتوں کے تانے کے بعد جیسے ہی جھولے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچہ بتائے گا کہ میں کیسی ماں ہوں، بچے نے ایک مرتبہ پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عام بندہ نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بنایا ہوا پیغمبر ہوں،
مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا، اور خالی ہاتھ نہیں آیا، میں کتاب لے کے آیا ہوں، خالی ہاتھ نہیں آیا، میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ جناب مریم کے ایک اشارے سے بچہ جھولے میں بول کے اپنے ماں کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اپنے ماں کی عصمت کی گواہی۔ نبی اور امام، ہادی وہ بھی ہادی یہ بھی، کیسا ہوتا ہے سنیں۔ ادھر مریم نے اشارہ کیا، جھولے میں بچہ بولا۔ میں نے کوفے کے بازار میں حضرت زینب کو دیکھا ایک منزل پہ، جب شمر و یدید کے قافلے نے قافلہ روکا، زینب علی کی بیٹی تیور میں آئی، اس نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، کچھ رقاصہ عورتیں، ناچنے والی عورتیں، اللہ اکبر، ہمارے قافلے کو دیکھ کے ہنس رہی ہے۔ شور و غل بڑھا، علی کی بیٹی کو جلال آیا، آواز دی، او شمر، کوفے کا بازار صحیح مگر میں ہوں علی کی شیر دل بیٹی، ان سے کہہ دے خاموش ہو جائے۔ عبداللہ پور والوں جاگنا، اس سے بڑا جملہ نہیں ہے میرے پاس، ان سے کہہ دو خاموش ہو جائے۔ شمر نے زینب کی طرف دیکھا اور منع کیا کہ اگر آپ میں قوت ہے تو انہیں خاموش کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ علی کی بیٹی نے ناقے پہ بیٹھ کے خالی انگلیوں کا اشارہ کیا، پورا کوفہ خاموش۔ اوئے ہائے ہائے، پورا کوفہ خاموش۔ یہی تو فرق ہے نبی کے رشتے میں، امام کے رشتے میں۔ قسم خدا کی، زینب امام بن کے چلی تھی۔ جو بچے کو گہوارے میں بولنا سکھائے اسے مریم کہتے ہیں، جو اشارے سے کوفہ کو خاموش کر دے اسے زینب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو ایک اشارے سے یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو ایک اشارے سے پورے کوفے کو خاموش کر دے اسے زینب کہتے ہیں۔ زینب بعد حسین امام بن کے چل رہی تھی، ہدایت کا رشتہ۔ قسم خدا کی، حسین اور علی کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں گیا ہوتا تو یہ انسانیت اب تک نابود ہو گئی ہوتی۔ وعدہ کیا تھا حسین نے، مصائب نہیں ہے، دو فکرے، اور اس کے بعد میں منزل پہ آ گیا۔ وعدہ کیا تھا جانا آپ گھبرائیے گا نہیں، میں آپ کا دین بچاؤں گا، یہ کہہ کے حسین چلے تھے۔ اور اس کے بعد حسین کے پیچھے پیچھے پورا اسلام چل رہا تھا۔ حسین چلے شریعت چلے، اللہ، حسین چلے نماز چلے، حسین چلے سجدے چلے، حسین چلے قیام چلے، حسین چلے رکوع چلے۔ سن 61 ہجری عصر کے ہنگام میں حسین نے زینب کو آخری سلام کہا، زینب یہ اسلام تمہارے حوالے ہے۔ اللہ اکبر، زینب یہ اسلام تمہارے حوالے۔ ہادی کیسے ہونے چاہیے؟ جو بچا لے جائیں وہ ہادی ہوتے ہیں۔ زینب اب میری امامت کا سلسلہ ختم، یہ اسلام تمہارے حوالے۔ اسلام نے زینب کی انگلیاں پکڑی۔ زینب کربلا تھی، اسلام کربلا تھا۔ زینب کوفہ آئی، اسلام کوفہ آیا۔ ارے میرے بھائی جاگنا، زینب کوفہ آئی، اسلام کوفہ آیا۔ زینب کوفے کے بازاروں میں، اسلام بازار میں۔ زینب دربار میں، اسلام، بہت بڑا جملہ ہے، چاہے جیسے سنیے گا۔ زینب بازار میں، اسلام بازار میں۔ زینب دربار میں، اسلام دربار میں۔ زینب زندان میں، اسلام زندان میں۔ ادھر زینب کے ہاتھ سے رسیاں کھلی، اسلام آزاد ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر زینب کے ہاتھ سے رسیاں کھلی، اسلام آزاد ہو گیا۔ نجف کا رخ کیا اور آواز دی، بابا نانا اسلام کو لائے تھے۔ اوئے ہائے ہائے، بھائی نے اسلام کو بچایا ہے۔ اور فرش ادا کی صورت میں زینب نے گھر گھر اسلام کو پہنچایا ہے۔ ہائے ہائے، یہ ہادی ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی طرف سے بنا کے بھیجتا ہے۔ یاد رکھیے گا، امام آنے کے بعد نہیں بنتا، ہادی آنے کے بعد نہیں بنتا، بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ یہ زینب معصومہ تو نہیں ہے، لیکن توصیفات میں میں سمجھتا ہوں کسی معصوم سے کم بھی نہیں ہے۔
جس اسلام کو انبیاء نہ بچا پائے، آدم بچا لو، نہیں معبود میں نہیں بچا سکتا، نوح نہ بچا پائے، ابراہیم نہ بچا پائے، اس اسلام کے لیے حسین جیسا بادشاہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے نانا ہم بچا کے دکھائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا حسین ختم، اسلام ختم، لیکن زینب نے کہا بھیا میں تیرا مقصد پامال نہیں ہونے دوں گی۔ اور یہ کہہ کے علی کی بیٹی زینب اپنے بھائی حسین کے مقصد کو لے کے کشاں کشاں چل رہی ہے۔ کوفے کے بازار میں آنا، شام کے دربار میں جانا، یہ زینب کا کمال نہیں تھا، یہ زینب کے لہو کا کمال تھا۔ حسین کی بہن کا نام تھا زینب۔ عزیزارو کیا کیا پڑھیں، انگریز رائٹر لکھتا ہے کہ ساری تاریخ کربلا میں نے پڑھی، مگر پڑھنے کے بعد اس منزل پہ پہنچا جہاں پہ زینب کی مظلومیت لکھی ہوئی تھی، تو میں یہ سوچتا رہ گیا بڑی دیر تک کہ 72 شہیدوں کی لاشیں تڑپتے ہوئے دیکھنے کے بعد، 4 سالہ سکینہ کے گلے میں رسی دیکھنے کے بعد علی کی بیٹی زندہ کیسے رہ گئی۔ اللہ، اسلام بچا کے لائی ہے زینب، ہادی بن کے آئی ہے زینب، حسین کی طرح۔ یاد رکھیے گا کوئی عام شہزادی نہیں ہے۔ ان نوجوانوں کو میرا سلام، انجمن غنچہ حیدریہ کے ایک ایک بچے کو، ایک ایک نوجوان کو دل سے دعا نکل رہی ہے۔ جیسا کہ ہمارے عارف بھائی نے بتایا کہ بڑی مشکلات کا بھی جب سامنا ہو رہا تھا تب بھی یہ عزاداری ان بچوں نے قائم کی ہوئی تھی، اور آج اس فرش ادا کی صورت میں نہ جانے کتنی انجمنیں ابھی آئیں گی، آپ کے دیار محبت میں ماتم کریں گی اور آپ سب حسین کو پرسا دیں گے۔ لیکن خدا کی قسم دل تب میرا خوش ہوا جب میری نگاہ پوسٹر کے اوپر گئی، ہینڈ بل کے اوپر گئی، اور میں نے دیکھا اس کے صفحے اول پہ لکھا ہوا تھا شب بیداری بیاد سکینہ۔ اللہ اکبر۔ ہاں، عصر کے بعد اب سکینہ کا ماتم نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ 4 شخصیتوں کو عجب عجب طرح سے اذیتیں دی گئی۔ میں نے روایتیں پڑھی ہیں، کلیجہ ہل جاتا ہے، آپ سنیے گا، سن سکتے ہو تو سنیے فقرے۔ 4 شخصیتوں کو الگ الگ انداز سے اذیتیں دی گئی۔ حسین کو کربلا میں مارا بہت گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ آمادہ گریہ ہو گئے، میں تاخیر نہیں کرتا۔ حسین کو کربلا میں مارا بہت گیا، زینب کو کربلا سے زندان تک ستایا بہت گیا۔ اللہ اکبر۔ چوتھے امام بیمار کو پوری زندگی رلایا بہت گیا۔ ارے سکینہ پہ بھی کوئی ظلم ہوا؟ راوی بیان کرتے ہوئے لکھ رہا ہے حسین کو مارا بہت گیا، زینب کو ستایا بہت گیا، سجاد کو جہاں رلایا بہت گیا وہی سکینہ کو ڈرایا بہت گیا۔ میں نے تاریخ سے پوچھا یہ جملہ کیوں لکھا، تو تاریخ نے پڑھ کے آواز دی اصل میں عصر عاشور کے بعد سکینہ کو جب تماچا شمر نے مارا اس وقت سے لے کے زندان کے اندھیرے تک سکینہ کہتی رہی اے بھیا دعا مانگو شمر مجھ سے دور ہو جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آواز گریہ بلند ہے۔ میں سمجھتا ہوں مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں مصائب احساس کربلا کا نام ہے، اس لیے کہ 4 سال کی بیٹی۔ عزیزارو میں اپنے نوجوانوں سے بھی ایک گزارش کرتا ہوں، نئی نسل سے میری ایک گزارش ہے، میں بزرگوں کا بھی بڑا احترام کرتا ہوں، ان سے بھی میری گزارش ہے، نئی نسل سے خاص گزارش ہے۔ بچے اکثر شرارت کر جاتے ہیں، کلیجہ سنبھالو عزیزارو، آپ کی فطرت آپ کی ہتھیلیوں پہ رکھتا ہوں، بچے اکثر شرارت کر جاتے ہیں، تو شریعت نے کہا ہے کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی انہیں مارنا بھی پڑتا ہے۔ سن نہیں پاؤ گے بچوں کو، یقیناً میرے نوجوان بھائیوں سننا، بچوں کو کسی شرارت پہ بھی سزا دینا، عزیزارو مارنا، لیکن کبھی بچے کو کسی اندھیرے حجرے میں بند نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ بچوں کو اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا ہے، بچوں کو اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وہ شام کی ستائی ہوئی سکینہ زندان کے اندھیرے میں جب آئی، سجاد بھیا کا دامن پکڑ کے کہ اے بھیا مجھے اکیلا نہ چھوڑو، ارے مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے رونے والوں کو،
بس عزادارو مجلس میں بہت تاخیر نہیں ہوئی ہے، اس لیے 2-3 منٹ کا وقت میں مانگ رہا ہوں تاکہ بی بی کے مصائب کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھوں اور آپ سے اجازت لے لوں۔ جسے اب بھی رونا نہ آیا ہو نا، وہ یہ سوچ کے رو لے کہ 4 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے بچوں کی۔ میں سمجھتا ہوں اگر کسی شاہراہ پہ اس بچے کو چھوڑ دیا جائے تو پورے اکبر پور کی گلیوں کا اسے راستہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ ہائے حسین کی غریب سکینہ بار بار بوبی سے پوچھتی تھی، بوبی اماں کب تک پیدل چلنا؟ خدا کوئی غم نہ دے عزادارو، اللہ نہ کرے کوئی بچی ایسے ستائی جائے جیسے سکینہ ستائی، اللہ نہ کرے کوئی بیٹی اتنا رلائی جائے۔ اتنا سہمی ہوئی تھی سکینہ شمر کے تماچوں سے، میں نے تاریخ پڑھی نا کہ سکینہ کو ڈرایا بہت گیا، اتنا سہمی تھی سکینہ حسین کی غریب بیٹی کہ بار بار کہتی تھی سجاد بھیا کوشش کرو کہ شمر دور ہو جائے۔ جب زندان کا اندھیرا آیا تھا نا تو سکینہ نے، شاید میں نے یہ جملہ کبھی کہا ہو، دل کی گہرائیوں میں اتار لینا، آخری لمحات میں سکینہ نے آخری رخصت میں مولا سجاد سے آواز دیتے ہوئے کہا، بھیا سجاد میں کربلا سے شام تک تماچے کھاتی ہوئی آ گئی، اے بھیا مگر میں نے کوئی سوال نہیں کیا، اے بھیا خالی مجھے اتنا بتا دو اس قید خانے میں کوئی بچہ اگر مر جائے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا؟ سجاد سکینہ سے لپٹ گئے، سکینہ کیوں؟ کہے بھیا ارے میں شمر کا ایک تماچا بھی سہنے کے لائق نہیں بچی ہوں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا نہ کرے کوئی بیٹی ایسی ستائی جائے۔ ہاں بہت بڑی آزادی کے ساتھ اللہ جب کسی کے ہاں سے کوئی جنازہ اٹھواتا ہے، جب کسی کے ہاں کوئی جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اے عزادارو جنازہ اٹھانے والے جنازہ اٹھا کے قبرستان لے جاتے ہیں اور جب واپس گھر کو آتے ہیں نا تو ایک قیامت ضرور برپا ہوتی ہے، لیکن گھر میں آنے والوں کو ایک احساس تو ہوتا ہے کہ ہم آرام کر لیں گے، اسے ایک احساس اور خوشی کے عالم کی خوشی کی بات بتاتا ہے، صرف یہی ایک منظر عزادارو، اور اس کے بعد مجلس تمام ہے۔ جب کوئی دفنا کے کسی کو اپنے گھر میں آتا ہے نا تو اسے ایک احساس یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو مرا ہے یہ تھا تو میرا اپنا نوجوان، لیکن پرسہ داری کے لیے پورا محلہ آ گیا۔ اے عزادارو پرسہ لینے کے لیے، سر پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے پورے احباب آ گئے، رشتہ دار آ گئے، عزیز و اقارب آ گئے۔ ہائے سکینہ کے بابا کی بھی شہادت ہو گئی، علی اکبر بھی مارا گیا، قاسم بھی مارا گیا، اور محمد بھی مارے گئے۔ جب سب مارے گئے تو سکینہ اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ رہی تھی، اے پھوپھی اماں کیا کوئی ہمیں بھی پرسہ دینے آئے گا؟ اللہ اکبر، کیا کوئی ہمیں بھی پرسہ دینے؟ نہیں سکینہ، تمہیں اب خالی تماچے لگائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، تمہیں خالی تماچے لگائے۔ صاحب اولاد تشریف فرما ہے، جتنے صاحبان اولاد ہے میں آخری کلمات میں ہاتھ جوڑ کے ان سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہ سچ بھی ہے، بیٹوں کو ماں سے بہت پیار ہوتا، بیٹیوں کو باپ سے بہت پیار ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی باپ کی کوئی بیٹی ایسے ستائی جائے۔ سکینہ تماچے کھاتے کھاتے جب اس دربار میں گئی ہے جہاں پہ تشت میں بابا کا سر رکھا تھا، اور یزید نے کہا اے سکینہ ہم نے سنا ہے بابا تیرا بہت چاہتا تھا۔ سکینہ نے درباریوں کو دیکھا، آنکھوں سے اشک خون بن کے ٹپکنے لگے۔ اے سکینہ ہم تو تب سمجھیں گے تیرا بابا تجھے بہت چاہتا ہے جب تو خود اپنے بابا کو آواز دو گی۔ 1 سال کی قید کے بعد سکینہ کی باپ سے پہلی ملاقات ہونے جا رہی ہے، مصائب اسی پہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو رونے کی توفیق دے، مجھے پڑھنے کی سعادت دے۔ جیسے ہی شیخ مرتبہ سالم کہتا ہے سکینہ آواز دے کے بلاؤ، اگر تمہارا بابا آ جاتا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے بابا تمہارا تمہیں بہت چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے شام غریبہ کا جلا ہوا دامن پھیلایا، بابا اے بابا اے بابا ظالم محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ کٹا ہوا سر بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا، سکینہ نے بابا کے رخسار پہ اپنے رخسار رکھے۔ اے بابا ارے بہت تماچے مارے گئے، اے بابا کانوں کی بالیاں چھینی گئی۔ حسین کو آواز دے کے
میں آپ کی گود میں سوتی تھی، آج آپ کا سار سکینہ کیا ہوش حسین کے سر نے آواز دے گے سکینہ تیرا بابا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لعنة الله على القوم الظالمين اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه لعن الله قاتل فاطمة الزهراء اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين لله بحق الزهراء وبعلها وبنيها۔ فرش ادا کے جتنے بھی محتممین ہیں ان تمام حضرات کی دلی خواہشات و مقاصد کو پوری فرما یا اللہ۔ فرش ادا پہ بیٹھے ہوئے تمام عزادار مومنین مومنات کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پارا چنار کے تمام مظلومین جو شیعان حیدر کرار ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان پر ظلم ڈھانے والوں کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ انجمن ہائے ماتمی جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں عزاداری امام کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو کما حق ہو ذکر حسین کرنے کی اور سننے کی توفیق عنایت فرما۔ انجمن غنچہ حیدریہ کے جتنے بھی بچے ہیں ان کے حوصلوں کو ان کی توفیقات کو اور زیادہ اضافہ فرما۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو ہمارے ان تمام اعمال حسنات سے راضی و خوشنود فرما۔ سرکار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تحصیل فرما، ہم سب کو ان کے خادموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔